بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب اس کذاب و دجال نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے نبوت و رسالت کے دعووں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی۔ صحابہ کرام، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے شانوں میں گستاخیاں کی، امت مسلمہ کی شان میں گستاخیاں کی، امت کے اولیاء علماء ان کے شان میں گستاخیاں کی۔ لہذا معلوم ہوا کہ قادیانی ملعون یہ وہ 1400 سال میں وہ بڑا عظیم فتنہ تھا جو امت پہ آیا کہ اس سے پہلے امت پر اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا تھا، جیسا کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ لہذا یہ فتنہ قادیانیت امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا فتنہ تھا۔ جتنے فتنے پہلے گزرے ہیں یہ سارے فتنے امت مسلمہ اسی وقت اس کو ختم کرتے تھے، لیکن قادیانی فتنے کو چونکہ ابتدا ہی سے انگریز حکومت کی سرپرستی حاصل ہے، اس وجہ سے یہ فتنہ حکومت کے سرپرستی میں پھیل رہا تھا، اور اس وجہ سے یہ سب سے بڑا فتنہ بن گیا مسلمانوں کے لیے۔ تو آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے کیسے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا دعوی نبوت کرنا کفر ہے۔ چنانچہ شرح فقہ اکبر میں دعوی النبوت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ امت مسلمہ کے نزدیک وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی خود کو نبی کہے اور مراد لغوی معنی یعنی پیغام پہنچانے والے تو وہ بھی کافر ہے۔ یعنی مطلب یہ کوئی آدمی ایک کے طرف سے دوسرے کو پیغام پہنچاتا ہے اور اس پیغام پہنچانے والے نے کہا کہ میں نبی ہوں، یعنی وہ نبی مراد نہیں لیا جو جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، بلکہ صرف معنی کے لحاظ سے کہا کہ میں نبی ہوں اس لیے کہ میں بھی پیغام پہنچاتا ہوں۔ تو جو صرف معنی کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو نبی کہے وہ بھی کافر ہے، اور پھر جو یہ اس طرح نبوت کا دعویٰ کرے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، تو لہذا وہ تمام امت مسلمہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ بالاجماع کافر ہے۔ لہذا فتاوی عالمگیری میں ہے من قال انا رسول اللہ وقال بالفارسیہ من پیغمبرم یرید به من پیغام برم یکفر۔ اگر کوئی کہے کہ میں رسول ہوں، رسول پہ میں بمانے کہے کہ میں پیغمبر ہوں، یعنی مراد یہ کہ میں پیغام پہنچاتا ہوں، تو تب بھی کافر ہو جائے گا۔
یعنی مطلب یہ کہ جو صرف اپنے آپ کو رسول کہے، رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا، تو اس نے یہ اپنے آپ کو اس طرح رسول نہیں کہا جس کے پاس وہی شریعت آتا ہے، صرف اس وجہ سے کہا کہ جس طرح رسول پیغام پہنچاتا ہے میں بھی دوسرے لوگوں کی طرف پیغام پہنچانے والا ہوں، نعوذ باللہ اس لیے میں بھی رسول ہوں۔ تو جس نے صرف معنی کے لحاظ سے اپنے آپ کو رسول کہا وہ بھی کافر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی یا رسول کا نام جس نے اپنے آپ کے لیے استعمال کیا، چاہے معنی کے لحاظ سے کیوں نہ ہو، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے جو نبوت کے دعوے کیے تھے، ان میں سے چند دعوے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جبکہ مرزا قادیانی نے کل لفظوں میں نبوت و رسالت کا دعویٰ کر کے اس کفر کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے صرف معنی کے لحاظ سے اپنے آپ کو نبی اور رسول نہیں کہا، بلکہ حقیقتاً کہا کہ میں نبی اور رسول ہوں، یعنی جن کے پاس وحی آتی ہے، جس کے پاس نئی شریعت آتی ہے، میں اسی طرح نبی اور رسول ہوں۔ تو جس طرح قادیانی نے اپنے آپ کو نبی اور رسول مانا، تو صرف معنی کے لحاظ سے نہیں بلکہ حقیقتاً نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، لہذا اس دعوے کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کیا ہے؟ کافر ہے۔ مرزا کے دعوی رسالت پر چند عبارات ملاحظہ ہوں۔ یہ کتاب ہے تتمہ حقیقت الوحی، قادیانی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 68، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 503۔ ان دونوں کتابوں کے ان صفحوں پر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے لکھا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا اور اس نے میرا نام نبی رکھا، اس نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے۔ آپ سوچا کریں، اس خبیث نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کیا ہے۔ خاتم النبیین کا منصب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اب اس خبیث نے کہا، ملعون نے، کہ مجھے اللہ تعالی نبی بنا کر بھیجا اور میرا نام نبی رکھا۔ تو پتہ چلا اس دعوے سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا ہے؟ کافر۔ دوسرا کتاب ہے دافع البلا، صفحہ نمبر 11، روحانی خزائن صفحہ نمبر 18، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 231۔ اس پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ قادیانی کا علاقہ ہے، گاؤں ہے ہندوستان میں۔ تو کہا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ آپ خود اندازہ کریں، نعوذ باللہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جھوٹ کی نسبت کی اور خود کو رسول کہا۔ لہذا اس دعوے سے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کیا ہوا؟ کافر۔ کیا ہوا؟ مرزا قادیانی کی کتب سے چند عبارات نقل کی ہے جن میں سے مرزا قادیانی نے صراحتاً دعوی نبوت کیا ہے، اور سرکار دو جہاں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنا بالاجماع کفر ہے۔ اس لیے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے اس کفر کے ارتکاب کی وجہ سے کافر اور دار اسلام سے خارج ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں، اب قادیانیوں سے کہو کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ جی ہم اس کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو مہدی مانتے ہیں۔ تو اگر ان کے سامنے کتاب رکھا جائے کہ آپ کی کتاب میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے،
مہدی کا دعویٰ بھی غلط، ہم نے پہلے درس میں کہا تھا، تقابل اجازہ پیش کیا تھا، وہ مہدی بھی نہیں، وہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔ لیکن ان کتابوں میں انہوں نے خود نبوت اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم اس کو صرف مہدی مانتے ہیں؟ لہذا قادیانی دجل سے، جھوٹ سے، فریب سے کام لیتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو صرف مہدی مانتے ہیں، حالانکہ مہدی ماننا بھی کفر ہے، مہدی ماننا بھی غلط ہے، اور چاہے کہ اس کو نبی اور رسول مانا جائے۔ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی نے ان حوالہ جات، ان کتابوں میں اپنے آپ کو نبی اور رسول لکھا ہے، اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے۔ زمانگا اتاسو عقیدہ دادا چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نپس چاچ دا نبوت دعویٰ اکڑگا زانتا رسول اوے نو آپ بالاجماع کافر دے، بالاجماع۔ او دقا شانتا فتاوی علمگیری کی دالی کری دی چھ چاہ دعوی چھ رسولیم یا فارسی کی گوئے، فارسی کے چھ من پیغمبرم چھ پیغمبرم، یعنی پیغام پہنچانے والا ہوں، نو دقا سڑے چھ زانتے پیغمبر پا مانا دا پیغام پہنچانے والا ہوئے، پیغام رسانے ہوئے، نو دقا سڑے ہم کافر شو۔ جو صرف زانتا نبی ہوئے، نبی پمانا خبر ورکون کے، پہ رسول پمانا پیغام رسون کے، جو صرف تا زانتا پمانی لحاظ سرم ہوئی کنا، عقیدی لحاظ سرنا، وحی لحاظ سرنا، صرف پمانی لحاظ سر ہوئی چیز نبی ہے۔ یا چاچا تا پیغام ورک تفلان کی تا پیغام ورا سوا، زمان دا خبر ورا سوا، او دا سڑے التورنو آغا توائی زد فلانی طرف نا رسول را غلے، دا سڑے کافر شو، دا سڑے شو کافر شو۔ یا وہی زد فلانی طرف نا نبی را غلے، یعنی خبر ورکا ان کے، دا سڑے شو کافر شو، دا سڑے شو کافر شو۔ نو مطلب دا دے چاچے نبوت دعویٰ اکڑلا یا ذات پمانے لحاظ سر نبی اور رسول ہوئے، نو دا سڑے سے شو کافر شو، دا سڑے شو کافر۔ لہذا دا کتابونا چھے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 68، روحانی خزائن نائب الکتاب دا جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 503 پاگے کی دادلی کلی دی چھزو خدای پاک آغا خدای پاک تے چھزی رسول را لے گرے، اور کہا کہ اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اور اخلاق کے ساتھ بھیجا۔ لہذا یہ حوالہ میں نے چھوڑا تھا، یہ 40 صفحہ نمبر 3 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 446 پدے صفحوں کی دادلی کری دی کہ خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب و اخلاق کے ساتھ بھیجا۔ سوچ کہا کوئی اللہ کا اللہ دے چھزی رسول را لے گلے سو عاجز پہ ہدایت باندے دین حق سرا اور خو اخلاق کو سرا را لے گلے، نو زانتے سوئے رسول سوئے رسول، اور اگر رسول پمانے لحاظ سرے مونوے حقیقتاً رسول زانتا ہوئے، او بلدہ چھے پدی تتیم حقیقت الوحی صفحہ نمبر 68 روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 503 پدی کس لکھ لیو چھے اللہ ذرا اولے گلم پیغمبر او زمان نمی نبی کی خود او ماتا مسیح موعود نام نزے آواز کو مسیح موعود
یعنی چې مسیح موعود دې ځکه وایي لکه دنیا ته واپس چې عیسی علیه السلام راغلی. وګوره ځان ته نبي ووي، ځان ته عیسی علیه السلام ووي، نو څوک ځان ته عیسی علیه السلام یا نبي ووایي نو اصل یې کافر. بلا حواله دافع البلا صفحہ نمبر 11 حدائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 231. پدے کی جیسے وہی کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. وہی رختون خدا آغا خدا دی کہ قادیان کے اقبال رسول را لے کے دن نعوذ باللہ. سمرا غلط خبر ہے. اللہ جل جلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا نبوت دروازہ بند کرے او داوی پا قادیان کے رسول را لے کے لئے نو پا اللہ ام دروب ہوئے اوزان تے رسول ہوئے نو دا سجے کافر دا سدے نو دین معلوم دا شوا چھ مردا غلام احمد قادیانی ملعون دا کافر دے سوک چھ دے پیغمبر منی اغم کافران دی او اسلام سرا دا دوی سے تعلق نشتا دے دوی اسلام دائرین وطنی خلق دی او زمون عقیدہ دادا چھ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غین پس چاچ پا کم شکل باندے دا نبوت دعوی اکرلا نو دا طول امت اجماع پدے بارے دا چھ دا سڑے سدے کافر دے سدے کافر دے لہذا قادیانیان سدی کافر دے.